دولت بھی نہیں ہے، میں تیرے کیا کام آ سکتا ہوں؟ عرض کی نہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، میرے کام آ سکتے ہیں. کیا؟ یہ میرے 2 بچے ہیں عون و محمد، میں صرف ان کی اجازت لینے آئی ہوں کہ آپ ان کو اجازت دے دیں، یہ بھی میدان کربلا میں جائیں. آپ میں ہمشیر کیسی بات کرتی ہو؟ مجھ پر غم و اندو، پہلے کتنی آندیاں چل رہی ہیں، اس کی ظلم و جفا کی کتنی آندیاں چل رہی ہیں، اور ابھی تک تو میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوں. جب ان ننھے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھوں گا تو میرے دل پہ کیا بیتے گی، تو نے سوچا ہے؟ ہمشیر یہ بانجے میرے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تیروں تلواروں کے سائے میں یہ جائیں گے، یہ اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ تلواروں کے سائے میں اپنے ماموں پر قربان ہو جائیں گے. یہ تو اس لیے ساتھ آئے کہ ماموں کے ساتھ جا رہے ہیں اور غلاموں کے پاس جا رہے ہیں، وہاں دعوتیں ہوں گی، آرام و آسائش ملے گی. اب بتاؤ تو صحیح، پھول سے بچوں کو میں کیسے دشمنوں کے حوالے کروں؟ مجھ سے یہ کیسے برداشت ہوگا؟ سیدہ زینب بونی کہنے لگی، پیارے حسین، جس رگوں میں فاطمہ کا خون فاطمہ کا دودھ تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہی فاطمہ کا دودھ میری رگوں میں بھی موجود ہے، میرے نس نس میں بھی، میرے بال بال میں بھی اسی دودھ کی برکت ہے. پیارے علی کا خون تیری رگوں میں ہے، میری رگوں میں بھی وہی ہے. اور میں نہیں چاہتی کل قیامت کے دن اماں فاطمہ مجھ سے پوچھے، اے زینب، جب میرے بیٹے پر برا حال تھا، وہ مشکل وقت تھا، تو اس وقت تو نے کیا کیا تھا؟ مجھے اجازت دیجیے، میرے بچوں کو اجازت دیجیے، یہ جائیں، کل قیامت کا دن ہو، تاکہ میں بھی اماں فاطمہ کی بارگاہ میں عرض سکوں، اماں فاطمہ، جب تیرے بیٹے حسین پر مشکل وقت تھا تو تیری بیٹی نے بھی اپنے 2 ہی قربان کیے تھے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چپ سی لگ گئی. سوچ وچار کرنے کے بعد کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں بیٹا ہوں اس ذات کا جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. آج تو نے سوال کیا ہے، بڑا مشکل سوال ہے، میں اپنے کلیجے پر ایک اور پتھر رکھ لوں گا، لیکن تجھے خالی نہیں بھیجوں گا. جاؤ، اجازت ہے. اب سیدہ دونوں بچوں کے پاس آتی ہیں، انہیں تیار کرتی ہیں، ان کی ہمت بڑھاتی ہیں، اور وہ بچے بھی کہتے ہیں، اماں ہمیں ہمت نہ بڑھاؤ ہماری، ہم تو اللہ کے شیر ہیں، ہم جائیں گے اور جا کے ان کو بتا دیں گے کہ محمدی کچھاروں کے شیروں کا یہ عالم ہے، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. خیر، ان کو میدان کی طرف رخصت کیا. اب یہ دونوں ننھے بھی دعوت مبارزت دے رہے ہیں. او ظالموں، تم نے ہمارے چچا کو، تم نے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا ہے. تم وہی لوگ ہو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں عبداللہ کو بھی قربان کیا ہے. تم نے ہمارے قاسم کو قربان کیا ہے. اب آؤ، ہمارے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو. ہم بھی اولاد مصطفیٰ ہیں، ہم بھی سیدہ زینب کے بعد کے 2 پھول ہیں. آؤ ہم سے مقابلہ کرو. ان ظالموں نے دیکھا یہ ننھے ننھے ان کی شجاعت کتنی ہے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اقبال کی حملہ کر دیا. یہ دونوں ننھے ننھے کیا کر سکتے تھے؟ کسی کا بازو کاٹا، کسی کا کسی کی ٹانگ کاٹی، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور جب سواری سے نیچے آنے لگے تو منہ سے نکلا، یا اے ماموں آئیے، ہمیں سنبھالیے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کی آواز سن کر واپس پلٹتے ہیں، میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں. دیکھا دونوں ننھے خون، ان کی رگوں سے خون جاری ہے، تڑپ رہے ہیں. بھاگتے بھاگتے آپ پہنچتے ہیں، ان دونوں بچوں کی سروں کو گود میں لے لیا اور کہا، بولو بھانجو، تمہارا ماموں آ گیا ہے، تم اسے پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو.
اٹھو ملاقات تو کر لو۔ ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، دیکھوں میں کہ کن آنکھوں سے دم توڑ رہے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچے کچے جسموں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے واپس آئے خیموں کی طرف، وہاں سے پکار دیا تیری اجازت دے کہ اللہ نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ سیدہ زینب سجدے میں پڑی ہیں، اور کیا کوئی کیا کہتا ہے کہ گل کے مقتل دیول دو میں لختے جگر کہ یا زینب خدا آئے تیرا شکر، میری محنت دا مینوں اے ملیا ثمر، میری اولاد ویران دے کم آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ زینب دیکھو تو صحیح اپنے بھائیوں کو، اب اپنے بیٹوں کو دیکھو، یہ کتنے آرام کے ساتھ جنت میں موجے کر رہے ہیں۔ سیدہ ان کی بلائیں لیتی ہیں اور سیدہ ان سے فرماتی ہیں کہ بیٹو تم نے ماں کا دل خوش کر دیا ہے، تم ماموں پہ قربان ہو گئے ہو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، نام مصطفیٰ کریم علیہ السلام حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر تھوڑی دیر میں سیدہ شہربانو آپ فرماتی ہیں آقا حسین میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، آج ایک سوال کر رہی ہوں۔ میرا ننا پیاس سے بلک رہا ہے، بے چین ہے، 3 دن ہو گئے، ایک بوند نہیں اس کے حلق میں گئی، تو آپ کچھ کیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ پانی کا انتظام کرتے ہوں، آقا حسین اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو 4000 افراد کا پانی پر پیرا ہے، تم کیسے لاؤ گے؟ آقا آپ مجھے اجازت دیجیے، میں کوشش کروں گا ان کو سمجھاؤں کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کچھ تو رحم کرو۔ تو امید ہے میں پانی لے کے ہی آؤں گا۔ مشکیزہ پکڑا، سوار ہوئے اور تشریف لے گئے۔ 4000 میں سے جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو ساتھیوں نے کہا دیکھو کوئی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے، آپ نے فرمایا دیکھو تم کافر تو نہیں ہو نا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو نا؟ تو کافروں کو بھی بچوں پر ترس آ جاتا تھا اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، آپ مہربانی کرو، میں پانی لینے آیا ہوں، مجھے روکنا نا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بچوں کو پانی پلاؤں گا، عورتوں کو پلاؤں گا۔ انہوں نے کہا تیرے وعدے پہ کس کو اعتبار ہے؟ اب انہوں نے آگے سے باتیں شروع کر دی۔ خیر آپ نے ان سے بڑا کہا لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم میں پھر ہمت ہے تو مجھے روک کے دکھاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شیر نے مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزے کو اپنے کندھے پہ رکھا اور سواری کو حکم دیا تو پانی پی لے۔ بعض کہتے ہیں وہاں سواری نے بھی کان کھڑے کر کے سر کو ہلا دیا کہ عباس میں بھی خاندان اہل بیت کا محب ہوں، بچوں کو پانی نہیں ملتا تو میں پانی کیسے پیوں؟ خیر آپ وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں کہ ظالموں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور کہا تم پانی نہیں لے جا سکتے۔ فرمایا میں تو پانی لے کے جاؤں گا، میں وعدہ کر کے آؤں اسرت سے کہ اسرت تیری پیاس بجھاؤں گا، لیکن میں تو لے کے جاؤں گا۔ ان ظالموں نے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے لڑتے آپ نے کئیوں کو زخمی کیا۔ اچانک ایک ظالم نے تلوار ماری، آپ کا بازو کٹ کے گر گیا۔ اس شیر خدا کی داد پہ قربان جاؤں، اس کی شجاعت پہ قربان جاؤں، جلدی سے آپ نے مشکیزے کو دوسرے کندھے پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے تلوار پکڑ لی اور لڑنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، مشکیزہ نیچے گرنے لگا تھا کہ علی کے لال نے جلدی سے دانتوں میں پکڑ لیا اور گھوڑے کو لگا دی، کہا جلدی کرو مجھے علی اصغر سے وعدہ پورا کرنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سواری دوڑاتی جا رہی ہے۔ ابھی راستے میں سے کسی ظالم نے کہا دیکھو وہاں تک پانی نہ پہنچنا چاہے، اگر پانی پہنچ گیا تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے۔ تو علی حیدر کرار کی لال ہے، یہ علی حیدر کرار کے
پیارے بیٹے ہیں، مصطفیٰ پیارے کی آل ہیں، یہ تو ہر وقت ترو تیار رہتے ہیں، ان کا پانی وانی پہنچنا چاہیے۔ ایک ظالم نے تیر مارا جو سیدھا مشکیزے میں لگا، جب مشکیزے میں لگا تو مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی باہر آ گیا۔ اب شیر خدا کی ہمت جواب دے گئی، اپنے دانتوں کو ڈھیلا کیا، مشکیزے کو نیچے گرنے دیا اور کیموں کی طرف کر کے کہا، علی اصغر میں تیری پیاس نہیں بجھا سکا، مجھے تو ظالموں نے گھیر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا، آقا حسین آئیے آ کے اپنے بھائی کا حال دیکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی آواز سنتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں۔ ہائے، وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو عالم تصور میں جائیے، جس کے لیے اتنا کچھ کیا ہو وہ سامنے موجود ہو تو کیا حالت ہوگی۔ ادھر خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری، اور ساتھ ہی کہا، آقا حسین بیٹے علیہ السلام سے کہنا کہ میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی ہچکی لی اور آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اور کوئی کیا کہتا ہے کہ چلائے گر کے لاش پہ شبیر نامدار، اے بھائی تیری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، آتے ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جا بلا بے سبت پیغمبر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں ڈرا رہا اب دم نکل گیا۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شہید بازوؤں کو اکٹھا کر کے ساتھ میں خیمے میں لا رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں، ان کثرت ظہری الان، ان کثرت ظہری الان، ان کثرت ظہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہو میری فوج کا علمدار نہیں رہا، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بس کیا بتاؤں، ذرا سوچئے، ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے تو ہمیں ہوش نہیں رہتا، جہاں بھائی قربان ہو چکے ہیں، غلام قربان ہو چکے ہیں، بھتیجے قربان ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، اور حسین پیارے کے پائے میں لغزش نہیں ہے، پائے استقامت اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مال مانگو گے مال دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ آتے ہیں خیمے میں، اب آپ خود جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک اور دردناک منظر سامنے، جوان بیٹا علی اکبر کرتے ہیں، آقا حسین میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کہاں بھی آقا میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں حضرت عباس چلے گئے، جہاں بھیا قاسم چلے گئے، جہاں نند اولو محمد چلے گئے، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، اور ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیر خدا کا ہر بچہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ بزدل لوگ ہیں، میں نے وہاں جانا ہے اور داد شجاعت دینی ہے۔ آپ نے کہا بیٹا جوان اولاد کو کوئی اس طرح تو نہیں اٹھاتا۔ آپ نے عرض کی ابا میں نے شہادت کی اجازت چاہیے، کسی غلط راستے کی طرف جانے